بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمتی نگاہ فرمائے اور سب کو درود شریف اور استغفار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تو یہ دو عمل ایسے ہیں جن کا قرآن پاک میں ذکر آیا ہے اور اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور ان دو اعمال کے فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ ہم کاؤنٹ کرتے کرتے تھک جائیں لیکن ہم اس کے فائدے کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ دوسرا، ان دونوں اعمال کو ہم باوضو بے وضو ہر حال میں ہر کیفیت میں کر سکتے ہیں۔ تیسرا، ان کو پڑھنے سے رجت نہیں ہوتی بلکہ کسی کے ساتھ رجت کے معاملات ہوں تو وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، جادو جنات اثرات کے معاملات ہوں تو وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور زندگی کے جو مسئلے ہوتے ہیں وہ حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ بس کامل یقین ہونا چاہیے، جس کا یقین کامل ہے اس کا فائدہ بھی کامل ہے۔ تو ایک صاحب بتا رہے تھے کہ میں نے اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کیا اور اس کے بعد میں جگہ جگہ جاب کے لیے اپلائی کرتا رہا، اور میرا مسئلہ یہ تھا کہ میری کہیں جاب ہی نہیں ہوتی تھی۔ بعض اوقات انٹرویو اتنے اچھے ہوتے تھے کہ میں بہت پر یقین ہوتا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں تو میری جاب ہو جائے گی، لیکن کسی اور کی سلیکشن ہو جاتی۔ بعض اوقات یہ تھا کہ انٹرویو میں انیشیل اسٹیج پر ہی میں ریجیکٹ کر دیا جاتا، تو ایک مایوسی کی کیفیت بن گئی تھی کہ میں جہاں بھی جاؤں اور جس کو بھی کہوں تو میرا کام ہی نہیں بنتا، سفارش میرے پاس تھی نہیں اور ایکسپیرینس بھی میرے پاس نہیں تھا۔ بہت سے لوگ یہ کہہ کے مجھے ریجیکٹ کر دیتے کہ آپ فریش ماسٹرز ہیں، آپ کے پاس تو ایکسپیرینس نہیں ہے اور ہمیں ایکسپیرینس چاہیے، اور بہت سے لوگ ڈگری تک دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ کئی مہینے لگ گئے مجھے جاب سرچ کرتے ہوئے، لیکن مجھے جاب نہیں مل کر دے رہی تھی، اور کہتے ہیں کہ جاب تو چلے نہیں مل رہی تھی لیکن کوئی چھوٹا موٹا کام بھی اگر میں کرنا چاہوں تو وہ بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ اگر میں اپنے ماسٹرز لیول پر اپنی اسٹڈیز کے حساب سے جاب نہ بھی سرچ کرتا، چھوٹی موٹی جاب سوچتا کہ چلو اپنے خرچے تو نکلے ابھی اتنا تو میں کر لوں، تو کہتے ہیں کہ میری چھوٹی موٹی جاب بھی نہیں لگ رہی تھی اور میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ کہتے ہیں کہ کئی جگہ اپلائی کیا ہوا تھا، آن لائن بھی انٹرویو دیا ہوا تھا لیکن کہیں سے جواب نہیں آ رہا تھا۔ مجھے کسی نے استغفار کرنے کا کہا، کسی صاحب نے ان کو بتایا کہ آپ استغفار کرنا شروع کریں، صرف اللہ عزوجل کے آگے ایک لفظ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی کثرت کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا آپ زیادہ استغفار کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ استغفار میں رزق پوشیدہ ہے۔ کہتے ہیں میں تو پورا مایوس بیٹھا تھا، ٹوٹا ہوا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، یہ بات میرے دل کو لگی اور انہوں نے مجھے قرآن پاک کا حوالہ بھی دیا اور مجھے یہ کہا کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ استغفار کرو تمہارا رزق بڑھا دیا جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے نا یہ بات دل کو چھوئی کہ ہمارے گناہ ایسے ہیں، شاید اس کی وجہ سے میری جاب نہیں ہو پا رہی۔ تو کہتے ہیں میں نے استغفار کرنا بھی شروع کیا اور ساتھ ساتھ تہجد پڑھنا بھی شروع کی، تہجد بھی پڑھتا اور تہجد کے بعد بھی استغفار کرتا اور اس کے بعد اللہ سے اپنے لیے دعا کرتا کہ میرا رزق کھول دے، میرے مسئلے حل فرما دے، میرے جاب کا مسئلہ حل ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ میں نے چند دن ہی ہوئے تھے کثرت سے استغفار کرتے ہوئے، تہجد ادا کرتے ہوئے، کہ مجھے 3-4 جگہ سے کال آ گئی، کیونکہ میں نے اپلائی تو بہت جگہ کیا ہوا تھا، آن لائن بھی ڈاکومنٹس بھیجے ہوئے تھے اپنے، اور کہتے ہیں کہ مجھے 3 یا 4 جگہ سے کال آ گئی کہ آپ آ کے انٹرویو دے جائیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے سب جگہ جا کے انٹرویو دیا اور اس کے بعد بھی میں کثرت سے استغفر اللہ کا ورد کرتا رہا اور تہجد پڑھ پڑھ کے دعا کرتا رہا، اور الحمدللہ ایک بہت اچھی کمپنی میں میری جاب ہو گئی۔ میری اپنی جو کوالیفیکیشن تھی اس کے حساب سے مجھے اچھی ڈیزگنیشن بھی ملی، اور وہاں کا انوائرمنٹ بھی اچھا تھا، اسٹاف بھی کوآپریٹو تھا، وہاں جا کر مجھے بہت اچھا فیل ہوا الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ وہاں جب میں نے جاب جوائن کی، اللہ کے حکم سے میری بہت مدد ہوئی اور میرے لیے جاب میں آسانی بھی ہوئی، اور یہ سب کچھ استغفار کثرت سے کرنے کی برکت سے ہوا، ساتھ ساتھ تہجد پڑھ کے دعا کرنے کی برکت سے ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ اب یہ میری لائف کا معمول ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کرتا رہتا ہوں، جاب پر جاتا ہوں تو ٹریولنگ میں بھی کانسٹنٹلی استغفر اللہ پڑھتا رہتا ہوں۔ اس سے ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو سوچیں رینڈم دماغ میں آتی ہیں، نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں، وہ رک جاتے ہیں۔ دوسرا، جو فارغ وقت فضول گوئی میں گزرتا ہے، فضول چیزوں کو سوچتے ہوئے یا کرتے ہوئے گزرتا ہے، اس سے بھی جو ہے حفاظت ہو جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ استغفار کی برکت سے میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں، کیونکہ میں بہت گنہگار ہوں اور میرا رزق کشادہ ہو رہا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ آج کا جو مہنگائی کا دور ہے اس میں ہم اتنے پریشان ہیں کہ ہم یہی سوچتے ہیں کہ کچھ ہو یا نہ ہو ہمارے پاس مال و دولت تو ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنے بیسک نیڈ پورے کر سکیں، اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کا رزق و مال بڑھتا چلا جائے، اللہ اسے اپنے خزانوں میں سے عطا کرے، بے حساب عطا کرے، تو اسے چاہیے کہ کثرت سے استغفار کریں۔ کہتے ہیں کہ تعداد کوئی میں نے فکس نہیں کی تھی، اور میں نے کچھ نہیں سوچا تھا کتنا پڑھوں گا، بس صبح اٹھا اس کے بعد اپنے کام کاج کے ساتھ استغفر اللہ پڑھتا رہا، باہر گیا تو بھی ورد کرتا رہا، گھر میں فارغ بیٹھا ہوں تو بھی پڑھتا رہا،
اور اس کی برکات میں نے چند دنوں میں ہی دیکھ لیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ استغفار کا ورد جاری و ساری رہے گا تاکہ آگے بھی آسانی ہو اور مسئلے حل ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ جن کو بھی جاب کے مسئلے ہیں، کاروبار کے مسئلے ہیں، رزق میں کشادگی نہیں ہے، یا برکت نہیں ہے، یا بہت زیادہ قرضہ ہے، یا کام نہیں بن رہے ہیں، تو کہتے ہیں استغفار کرنا شروع کر دیں، کیونکہ اس میں رزق پوشیدہ ہے، اللہ کریم اپنے غیبی خزانوں سے عطا کرے گا۔ تو واقعی ایسا ہی ہے، درود پاک اور استغفار جو ہے رزق کو کھینچ کر لے کر آتے ہیں۔ تو بس کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں، کامل یقین سے پڑھیں، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ پڑھیں، بہت برکات ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحمت کی نگاہ فرمائے، ہم سب پر بھی رحمت کی نگاہ فرمائے، اور ہم سب کے بھی کام بنائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔